السلام علیکم ناظرین، میں ٹکٹ دکھا کر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ اگر ٹرین امرتسر کے اسٹیشن سے چل پڑی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ جلندھر پہنچنے والی تھی۔ بمبئی ایکسپریس رن تھرو گاڑی تھی اور آزادی ملنے اور پاکستان بن جانے کے بعد امرتسر سے تیار ہو کر بمبئی جایا کرتی تھی۔ پہلے یہ گاڑی پشاور سے بمبئی اور بمبئی سے پشاور جایا کرتی تھی۔ پلیٹ فارم پر کافی ہجوم تھا، بہت مسافر تھے۔ یہ میرے لیے اچھی بات تھی۔ میں سیدھا اخباروں والے اسٹال کی طرف گیا۔ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہو کر دیکھا، اسٹال پر کچھ اخبار اور رسالے پڑے تھے۔ آہستہ آہستہ قریب آ گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اخبار آ گیا ہوگا، اس میں اگر میری تصویر چھپی ہوئی ہوگی تو اسٹال والے نے بھی ضرور دیکھ لی ہوگی۔ مگر بہت جلد مجھے معلوم ہو گیا کہ جلندھر کے اخبار ابھی اسٹال پر نہیں آئے تھے۔ اسٹال والے کہہ رہے تھے کہ جلندھر کے اخبار 1 گھنٹے بعد چھاپ کر آئیں گے۔ میں نے امرتسر کے اخباروں کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا، امرتسر کے اخبار جنتا ایکسپریس میں آتے ہیں جو بمبئی ایکسپریس کے 1.5 گھنٹہ بعد آئے گی۔ میں نے کہا، امرتسر کے اخبار ہوائی جہاز سے نہیں آتے۔ وہ ہنس کر بولا، مہاراج ہوائی جہاز کا خرچہ بہت ہوتا ہے، پھر تو اخبار 4-5 روپے کا بکنا چاہیے، جبکہ اس زمانے میں اخبار کی قیمت انڈیا میں 1 آنا ہوا کرتی تھی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ جب یہاں اخبار آئیں گے تو میں جلندھر سے کافی دور نکل چکا ہوں گا، اور جنتا ایکسپریس والے اخبار تو امبالہ اور لدھیانہ دلی وغیرہ کافی دیر بعد پہنچیں گے۔ مجھے یہ خیال نہیں آیا تھا کہ امبالہ سے آگے اخبار بذریعہ ہوائی جہاز پہنچائے جاتے ہیں، اور جب میری گاڑی میرٹھ پہنچے گی تو میری تصویر والے اخبار دلی، بمبئی اور امبالہ، لدھیانہ سب شہروں میں پہنچ چکے ہوں گے، اور میں کسی بھی جگہ پہنچ نہ سکوں گا۔ مجھے اس خطرے کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کرنی تھیں، اور یہ تدابیر یہی ہو سکتی تھیں کہ میں ہر اسٹیشن پر ڈبے سے اتر کر جائزہ لوں کہ حالات کیسے ہیں۔ اگر ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو بجائے اس کے کہ میں ڈبے میں بیٹھا بیٹھا پکڑ لیا جاؤں، باہر ہی سے فرار ہو جاؤں۔ ابھی رات کا اندھیرا تھا۔ میں بمبئی ایکسپریس میں سوار ہو گیا۔ 2nd کلاس کا ٹکٹ تھا۔ یہ 2 مسافروں کا کوپے تھا۔ ایک آدمی پہلے اپنی سیٹ پر بستر لگائے سو رہا تھا، میں دوسری سیٹ پر لیٹ گیا۔ ایکسپریس ٹرین تھی، جلندھر سے چلی تو چھوٹے اسٹیشنوں کو چھوڑتی چلی گئی۔ لدھیانے میں صبح کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ میں ڈبے سے اتر کر سیدھا کتابوں رسالوں کے اسٹال پر آ گیا۔ معلوم ہوا کہ اس روز کا تازہ اخبار ابھی نہیں آیا تھا۔ میں مطمئن ہو کر واپس ڈبے میں آ گیا۔ ڈبے میں جو دوسرا مسافر سفر کر رہا تھا وہ ایک بوڑھا ہندو کاروباری آدمی تھا۔ وہ بیمار تھا اور بیشتر وقت بستر پر ہی لیٹا رہا۔ اس نے مجھ سے صرف اتنا پوچھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد نیند کی گولی کھا کر سو گیا۔ امبالہ کافی دن چڑھایا تھا۔ گاڑی رکی تو پلیٹ فارم پر اتر کر سیدھا بک اسٹال پر گیا۔ ہندی، انگریزی اور اردو کے تازہ اخبار آگے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ وہیں کھڑے خبریں دیکھ رہے تھے۔ امرتسر نے ایک اخبار گور مکھی کا اور ایک ہندی کا چھاپا تھا۔ میں گور مکھی تو نہیں جانتا تھا، مگر ہندی پڑھ لیتا تھا۔ میں جلدی سے ہندی کا اخبار اٹھا کر دیکھنے لگا۔ میں ایک دم سنبھل گیا۔ اخبار کے پچھلے صفحے پر میری تصویر چھپی ہوئی تھی۔ یہ خبر نہیں تھی، چھوٹا سا اشتہار تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ تصویر ایک پاکستانی جاسوس کی ہے جو امرتسر جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ اس نے ایک آدمی کا قتل بھی کیا ہے۔ یہ شخص جس کسی کو جہاں بھی دکھائی دے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ ایک بات کی وضاحت میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں، میں اب کوئی عام قسم کا نوآموز جاسوس نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ادھر خود بارڈر کراس کر کے کشمیر کے جہاد میں شرکت کرنے انڈیا آیا تھا۔ مجھے کسی حکومت نے جاسوسی کرنے یا جہاد کشمیر میں حصہ لینے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک عرصے سے انڈیا میں مقیم تھا۔ مجھے یہاں کے شہروں سے اور یہاں کے لوگوں کی ذہنیت سے اور پولیس کے ہتھ کنڈوں سے کافی واقفیت ہو گئی تھی۔ میں نے انڈیا میں ایک ہی مرد مومن سے کمانڈو کی سخت تربیت حاصل کی تھی، اور میرے اندر سخت جانی کے علاوہ بہت زیادہ اعتماد پیدا ہو چکا تھا۔ اب تو میں نے عملی طور پر پولیس کا تشدد بھی دیکھ لیا تھا۔ میری وہ حالت نہیں تھی
کہ ذرا سی بات پر یا کسی غیر معمولی بات پر گھبرا جاؤں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں کسی بھی وقت پکڑا جا سکتا ہوں تو فرار بھی ہو سکتا ہوں۔ یہ الگ بات تھی کہ پولیس کی بھاری نفری مجھے نرغے میں لے کر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ میں موت سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ میرے دل سے موت کا خوف اسی وقت نکل گیا تھا جب میں اپنے باپ کی آخری وصیت پر عمل کرتے ہوئے کشمیر کے جہاد میں شریک ہونے کے لیے انڈیا میں داخل ہوا تھا۔ موت کے خوف کی جگہ میرے دل میں صرف خدا کا خوف پیدا ہو کے پختہ بن چکا تھا۔ میرا ایمان تھا اور آج بھی ہے کہ اسلام اور پاکستان کی راہ میں جان قربان کرنے والا شہید ہوتا ہے، اور شہید کبھی نہیں مرتا، وہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے جب امرتسر میں چھپنے والے ہندی اخبار میں اپنی تصویر والا اشتہار دیکھا تو مجھ پر گھبراہٹ بالکل طاری نہیں ہوئی تھی۔ میں محتاط ضرور ہو گیا تھا۔ میں نے وہاں جو لوگ کھڑے تھے ان کا جائزہ لیا۔ ان میں سے ابھی تک شاید کسی نے میری تصویر والا اشتہار نہیں پڑھا تھا۔ لوگ مشرقی پنجاب کی سیاسی خبریں بڑے نماک سے پڑھ رہے تھے۔ اشتہار میں میری وہ تصویر چھپی تھی جو امرتسر جیل کے حکام نے اتاری تھی۔ میں میری قمیض میں تھا اور میری شیپ بڑی ہوئی تھی۔ تصویر اتنی صاف بھی نہیں تھی، پھر بھی میں پہچانا جاتا تھا۔ میں نے جلندھر کا ایک اخبار دیکھا، اس کے پچھلے صفحے پر بھی میری تصویر والا اشتہار چھپا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے ڈبے میں آ کر بیٹھ گیا۔ میرے لیے ضروری تھا کہ میں دلی پہنچنے تک کسی نہ کسی طرح اپنا حلیہ بدل لوں۔ میرے پاس حلیہ بدلنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے صرف اتنا کیا کہ پتلون کی جیب سے رومال نکال کر اسے اپنے سر پر باندھ لیا اور نیچے والی سیٹ چھوڑ کر اوپر والی سیٹ پر جا کر لیٹ گیا۔ ٹرین امبالہ اسٹیشن پر 10-15 منٹ تک کھڑی رہی۔ یہاں سے چلی تو میرٹھ کینٹ کے اسٹیشن پر جا کر رکی۔ میں اوپر والی برتھ سے ایک لمحے کے لیے بھی نیچے نہ اترا۔ میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ دلی تک میں ڈبے کی برتھ پر ہی لیٹا رہا۔ کبھی کبھی میں اپنے ساتھی ہندو مسافر پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں سو رہا ہوں خراٹے لینے لگتا تھا۔ خدا خدا کر کے دلی کا اسٹیشن آیا۔ اگر مشرقی پنجاب کے اخباروں میں میری تصویر چھپی تھی، ظاہری بات تھی کہ کم از کم دلی کے اخباروں میں بھی ضرور چھپی ہوگی۔ ٹرین پلیٹ فارم میں داخل ہو کر آہستہ ہو گئی تھی۔ جب رکی تو میں برتھ سے نیچے آیا اور بڑے اطمینان سے ڈبے میں سے اتر کر کسی کی طرف دیکھے بغیر پیچھے کی طرف چل پڑا۔ مسافروں کے ہجوم میں سے جان بوجھ کر گزر رہا تھا۔ ٹرین کے پچھلے ڈبے کے پاس ریلوے پولیس کا آدمی گارڈ سے کوئی بات کر رہا تھا۔ میرے سر پر رومال بندھا ہوا تھا۔ میں نے ایسی اداکاری شروع کر دی جیسے مجھے کسی آدمی کی تلاش ہے۔ میں ڈبے میں جھانک کر دیکھنے لگا، پھر خاموشی سے پولیس کے سپاہی اور گارڈ کے قریب سے آگے نکل گیا۔ یہ ٹرین کا آخری ڈبہ تھا۔ آگے ریلوے لائن خالی تھی۔ میں لائن میں اتر گیا اور دوسری لائن عبور کر کے دوسرے پلیٹ فارم پر آ گیا۔ یہاں بہت کم لوگ تھے۔ دلی کے ریلوے اسٹیشن کے حدود عربے سے میں واقف تھا۔ میں ریلوے گودام کی طرف چل پڑا۔ پلیٹ فارم کی ڈھلان آ گئی۔ دائیں جانب جنگلے کے قریب ریلوے گودام کا پھاٹک تھا جو آدھا کھلا تھا۔ میں گودام کے احاطے میں داخل ہونے لگا تو پیچھے سے کسی نے آواز دی، ٹکٹ ہے تمہارے پاس ہے؟ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک ریلوے ٹی ٹی کھڑا مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے جیب سے سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ نکال کر اسے دکھایا۔ اس نے ٹکٹ دیکھ کر کہا، یہ تو بمبئی کا ٹکٹ ہے۔ سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ دیکھنے کے بعد ریلوے ٹی ٹی کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، بات یہ ہے کہ میں بمبئی ہی جا رہا ہوں، لیکن یہاں میرا ایک رشتہ دار پرشوتم داس گودام میں ملازم ہے، سوچا اس سے ملتا چلوں۔ ٹی ٹی نے مجھے ٹکٹ واپس کرتے ہوئے بڑے اخلاق کے ساتھ کہا، زیادہ دیر نہ لگائیے گا، ٹرین یہاں زیادہ دیر نہیں رکے گی، بس میں ابھی آیا۔ میں نے ٹکٹ لے کر جیب میں رکھا اور مال گودام کے احاطے میں اس طرف چل پڑا جدھر مال گودام کے دفتر تھے۔ ان دفتروں کے عقب میں باہر جانے کا راستہ تھا۔ اس راستے سے باہر نکل گیا۔ باہر آتے ہی میں نے موٹر رکشہ لیا اور سیدھا بسی نظام الدین اولیا پہنچ گیا۔ خطرہ میرے سر پر برابر منڈلا رہا تھا کہ کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ رومال میں نے اسی طرح سر پر باندھا ہوا تھا۔ میں مزار شریف کے گیٹ پر پبلک ٹیلی فون بوتھ پر گیا اور گل خان کا نمبر ڈائل کیا۔ ایک مہم سی امید تھی کہ شاید وہ موجود ہو۔
दूसरी तरफ घंटी बिल्कुल न बजी। मैंने दूसरी बार तीसरी बार डायल पर नंबर घुमाया, मगर हर बार दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। मैं समझ गया कि पीछे मामला खराब हो चुका है और गुल खान रिपोर्ट हो गया है और उसका टेलीफोन कट गया है या उसने खुद काट दिया है। मैं सोचने लगा कि गुल खान के पुराने मकान में जाऊं या न जाऊं। प्रोफेसर जमशेद का मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं था। वो जिस दफ्तर में काम करता था उस दफ्तर का मुझे इल्म था। वहाँ डायरेक्टरी पड़ी हुई थी। डायरेक्टरी में से प्रोफेसर जमशेद के दफ्तर का नंबर मिल गया। मैंने वो नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज़ आई। उसने अंग्रेजी में पहले अपने ऑफिस का नाम लिया, फिर पूछा कि मुझे किससे मिलना है। मैंने कहा मुझे प्रोफेसर जमशेद से मिलना है, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? औरत ने कहा प्लीज़ होल्ड ऑन। चंद लम्हों के बाद दूसरी तरफ से प्रोफेसर जमशेद की आवाज़ आई। हेलो, मैं प्रोफेसर जमशेद बोल रहा हूँ। इस किस्म के हालात के लिए हमने पहले से एक मंसूबा बना रखा था और अगर ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो हम एक ख़ास जुमला बोलकर अपनी शनाख्त करेंगे। मैंने कहा मैं गाज़ियाबाद से आपके लिए खालिद घी लेकर आया हूँ। मेरा नाम लक्की दास है। ये दोनों जुमले या जुमला हमारा कोड था। प्रोफेसर जमशेद फ़ौरन समझ गया कि मैं बोल रहा हूँ। उसने बड़ी पुरसकून आवाज़ में कहा, लक्की दास जी, घी मेरे मकान पर पहुंचा दें। मैं इस वक्त आपसे नहीं मिल सकता। इसका मतलब था कि मैं दफ्तर टाइम के बाद रात को मिलूंगा। मकान से प्रोफेसर की मुराद गुल खान वाला वीरान मकान था। मैंने कहा अच्छा जी, धन्यवाद। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और बोझ से निकलकर इर्द गिर्द गहरी निगाह डाली। शाम हो चुकी थी। अंधेरा फैल रहा था। मज़ार शरीफ और बस्ती की जानिब रोशनियाँ हो रही थीं। मज़ार शरीफ की तरफ से कवाली की आवाज़ आ रही थी। मैं चुपके से उस कच्ची सड़क पर चल पड़ा जो मुगल शहजादे की नहर वाले इहाते के करीब से होकर गुल खान के वीरान मकान को चली गई थी। उस मकान पर कोई खतरा नहीं था। अगर खतरा होता तो प्रोफेसर जमशेद कभी यह न कहता कि घी मेरे मकान पर पहुंचा दो। खतरे की सूरत में वो मुझे सिर्फ इतना कहता कि घी वापस ले जाओ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने मकान के पास पहुंचकर खुफिया जगह से चाबी निकाली, दरवाजे का ताला खोला और सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल वाले अकलौते कमरे में आ गया। मैंने सर पर से रुमाल खोलकर जेब में रखा और खिड़की जरा सी खोलकर बाहर देखने लगा। बाहर खामोशी और वीरानी छई हुई थी। आपको मालूम ही होगा कि ये क्वार्टर छोटा सा मकान गुल खान ने किसी ज़माने में ख़रीद लिया था, मगर वो खुद शहर के अंदर एक महल्ले में रहता था। इस मकान में हमारी खुफिया मुलाकातें होती थीं। मैंने नीचे झुककर सिगरेट जलाया और खिड़की के पास खड़े होकर उसे उस तरह पीने लगा कि कश लगाते वक्त सिगरेट के सिरे की सुर्ख रोशनी बाहर से नजर न आया। मैं सोचने लगा कि गुल खान कहाँ रिपोर्ट हुआ होगा, कहीं पुलिस उसे पकड़ कर ना ले गई हो। इतना मुझे मालूम था कि गुल खान बड़ा दिलेर कमांडो और इस्लाम का फिदई है। वो पुलिस के तशद्दुद से मर जाएगा मगर जबान नहीं खोलेगा। यही वजह थी कि प्रोफेसर जमशेद अभी तक अपने दफ्तर में काम कर रहा था। अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो गुल खान के साथ ही प्रोफेसर जमशेद भी रिपोर्ट हो चुका होता। अब मुझे प्रोफेसर का शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि वही मुझे बता सकता था कि दिल्ली में मेरी गिरफ्तारी के बाद हालात क्या सूरत इख्तियार कर चुके हैं। मैं खिड़की से हटकर चरपई पर लेट गया। खिड़की आधी खुली थी। उसमें से शुरू सर्दियों की रात की खुनक हवा अंदर आ रही थी। मेरी जेब में हरपाल कौर का दिया लिफाफा उसी तरह मौजूद था। उसमें हरपाल कौर ने 100 के 7 नोट रख दिए थे। 1960 ईस्वी तक ये खासी रकम हुआ करती थी। 700 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। मैंने सिर्फ अम्बाले में खाना खाया था। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। मैं सोचने लगा कि खुदा जाने प्रोफेसर जमशेद कब आएगा। कहीं मेरे टेलीफोन आने के बाद वो भी न पकड़ा गया हो। तरह तरह के वसवसे और अंदेशे मेरे दिल में पैदा हो रहे थे। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। रात के 9 बज रहे थे। मैं उठकर खिड़की के पास आकर नीचे देखने लगा। मुझे कच्ची सड़क पर एक साया आता दिखाई दिया। मैंने आंखें सुगड़कर गौर से देखा। साया मकान की तरफ आ रहा था। मैंने खिड़की का आधा पट भी बंद कर दिया और जरा सा खोलकर बाहर देखा। साया मकान के अहाते में दाखिल हो गया। मैंने उसे पहचान लिया था। ये प्रोफेसर जमशेद था। मैंने खिड़की बंद कर दिया
اور کمرے کی کنڈی کھول کر سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ ڈیوڈی کا دروازہ میں نے بند کر کے چرخنے لگا دی ہوئی تھی۔ دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ میں نے مخصوص کوڈ میں پوچھا، بشیر سہارنپور سے ابھی نہیں آیا؟ باہر سے کوڈ الفاظ میں پروفیسر جمشید نے جواب دیا، میں بشیر سے مل کر آ رہا ہوں۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ پروفیسر نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دروازہ بند کر کے چرخنے لگا اور مجھ سے کہا، جلدی سے اوپر آ جاؤ۔ ہم اوپر والے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں اندھیرا تھا۔ میں نے احتیاطاً موم بتی نہیں جلائی تھی۔ میں نے پروفیسر سے آتے ہی پوچھا، گول خان کہاں ہے؟ اس نے کہا، اسے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ جب تم راشٹریہ سیوک سنگھ کے ٹریننگ سینٹر امرتسر کی طرف ٹرک میں روانہ ہوئے تھے تو لکشمی دیال اور کالی داس نے اسی وقت پولیس بلوا لی تھی، چونکہ اسے تمہاری کہانی پر یقین نہیں آیا تھا۔ سارے ہندو تقریب کار بارڈر پر رینجر کے مقابلے میں مارے گئے اور صرف تم زندہ بچ گئے، اس لیے اس نے تمہیں امرتسر جیل بھجوانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کھیلا تھا۔ اس نے تمہارے 7 آدمی بھیجے تھے، وہ بھی سفید کپڑوں میں پولیس کے آدمی تھے۔ یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہوئیں۔ لکشمی دیال نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا کہ تمہیں کس کے ذریعے بھرتی کیا گیا تھا۔ پولیس نے کانگریسی مسلمان سے پوچھ گچھ کیا تو اس نے کہا کہ گول خان مرلی پرساد کو لے کر میرے پاس آیا تھا۔ چنانچہ تمہارے امرتسر روانہ ہونے کے 1 گھنٹے بعد پولیس نے گل خان کے مکان پر چھاپا مارا اور اسے گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے کہا، پولیس نے اسے کہاں رکھا ہوا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے اندھیرے میں دھندلے دھندلے خاکے نظر آ رہے تھے۔ پروفیسر اس وقت بھی رومال سے نک کے شیشے صاف کر رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، تم یہ بتاؤ کہ تم کیسے فرار ہوئے؟ یہاں سب اخباروں میں تمہاری تصویر چھپ چکی ہے۔ تم اس وقت بہت بڑے خطرے کی زد میں ہو۔ میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم جس طرح بھی ہو سکے کشمیر کی طرف نکل جاؤ۔ اس وقت کشمیری مجاہد کمانڈو شیروان اور کشمیری حریت پرستوں کو تمہاری ضرورت بھی ہے، جہاں انڈیا کی فوج نے کشمیریوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے۔ میں نے کہا، لیکن میں سب سے پہلے اپنے کمانڈو ساتھی گل خان کو بھارتی پولیس کے چنگل سے چھڑانا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ پولیس نے اسے کہاں رکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے ذرائع سے سارا پتہ کرایا ہے۔ گول خان کو پولیس جموں لے گئی تھی، وہاں اسے انٹروگیشن سینٹر میں رکھا گیا ہے۔ تمہارا راز کھل جانے کے بعد تم مسلمان ہو، پاکستانی کمانڈو ہو اور تمہاری سرگرمیوں کا مرکز کشمیر بھی ہے، اس لیے پولیس گل خان کو جموں لے گئی کہ وہاں اس پر ٹارچر کر کے اس سے مقبوضہ کشمیر اور جموں میں دوسرے پاکستانی جاسوسوں کی نشاندہی کرائی جائے۔ اگرچہ گل خان کبھی زبان نہیں کھولے گا، وہ ہر قسم کی اذیت برداشت کر سکتا ہے، وہ موت کو گلے لگا لے گا لیکن زبان نہیں کھولے گا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں اس کی گرفتاری کے فوراً بعد رپوش ہو گیا ہوتا۔ نہر انٹروگیشن سینٹر میرے لیے ایک نیا نام تھا۔ میں نے پروفیسر سے پوچھا، یہ انٹروگیشن سینٹر کہاں پر ہے اور اس کا محل وقوع کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ ٹارچر سیل بھارت کی تمام خفیہ ایجنسیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہاں آرمی، بی ایس ایف، سی آر پی ایف، سی آئی اے اور راں کے اہلکار موجود ہوتے ہیں۔ اس ٹارچر سیل کے بارے میں بڑی خوفناک باتیں مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں جس حریت پرست کو لے جایا جاتا ہے پھر اس کی لاش بھی نہیں ملتی۔ جموں میں ایک نہر ہے جو دریا کے پہلوں میں سے ہو کر شہر کے جنوب کی طرف جاتی ہے۔ مجھے اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ یہ ٹارچر سیل اسی نہر کے کنارے پر کہیں واقع ہے۔ اس کا نام بھی نہر انٹروگیشن سینٹر اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ جموں کی نہر کے کنارے پر ہے۔ اگر تم کشمیر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو کمانڈو شیروان سے تمہیں اس انٹروگیشن سینٹر کا پتہ معلوم ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں آج رات کو ہی یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ تمہارے فرار کی خبر یہاں کے اخباروں میں تمہاری تصویر کے ساتھ چھپ چکی ہے۔ لوگوں نے بھی تمہاری شکل دیکھ لی ہے۔ تم کسی بھی وقت پکڑے جا سکتے ہو۔ کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ نہیں تو میں تمہیں لا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، پیسے میرے پاس بہت ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آج رات کو ہی یہاں سے کشمیر کی طرف نکل جاتا ہوں۔ پھر میں چرپائی کے سرہانے کے نیچے ہاتھ ڈال کر ٹٹولنے لگا۔ پروفیسر نے پوچھا، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا، گول خان نے دھماکہ خیز محلول کی شیشی جو مجھے دی تھی، اس میں سے آدھا محلول میں نے اٹاری کے بارڈر پر ہندو تقریب کاروں کو اڑانے میں استعمال کیا تھا۔
باقی میں نے اسی جگہ سنبھال کر رکھا تھا۔ پروفیسر اٹھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے وہ شیشی یہاں سے اٹھا کر پرانے مٹکے میں ڈال دی تھی۔ وہ کونے میں گیا، وہاں ایک پرانا مٹکا پڑا تھا۔ اس میں ہاتھ ڈال کر پروفیسر نے دھماکہ خیز محلول کی شیشی نکالی اور مجھے دے دیا۔ میں نے اسے جیب میں رکھ لیا، یہ میرے کام آئے گی۔